السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو بتانے والی ہوں سمتھنگ امپورٹنٹ فنگرس آف اسپیچ، یعنی اس کے بارے میں بتانے کے لیے بعد اہم ضلع اور بابدارائے، مطلب اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ میری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ وہ علم، یعنی وہ علم ہے جس میں محاسن کلام یعنی کلام کی خوبیوں کا ذکر کرو، یعنی وہ علم ہونا چاہیے جو محاسن کلام کی خوبیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ نمبر 1 پر ہے صنعت تضاد، یعنی صنعت تضاد کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ کلام میں ایسے دو الفاظ لائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی کلام میں ایسے الفاظ آنے چاہیے جو ایک دوسرے کی ضد، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہونی چاہیے۔ ایک مقصود دوسرا غیر مقصود، یعنی ایک تو مقصود ہونا چاہیے اور دوسرا غیر مقصود ہونا چاہیے۔ جیسے صبح کرنا شام کا لانا، جو سیر کا ہے، جو سیر کا ہے۔ اس مصرعے میں صبح اور شام میں ضد ہے، یعنی صبح کا شام، اس میں ضد ہے، ضد دکھا رہا ہے اس میں کہ صبح ہے اور شام ہے۔ نمبر 2 پر ہے صنعت مراعات الغرض، کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جس میں ضد کے علاوہ وہ باہم مناسب ہو، جیسے، یعنی مناسب ہونے چاہیے ضد میں۔ کچھ لائے نہ تھے کہ کھو گئے ہم، یعنی اس میں آپ اس شعر میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ لائے نہ تھے کہ کھو گئے ہم، تھے آپ ہی ایک سو ہو گئے ہم، یعنی تھے آپ ہی ایک سو ہو گئے ہم، سو گئے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے صنعت حسن تعلیل، یعنی صنعت حسن تعلیل نمبر 3 پر ہے جس میں کسی بات کا سبب تو دوسرا ہو مگر شاعری کی زبان میں کچھ اور سبب بیان کیا جا رہا ہو، یعنی اس سے یہ محسوس ہونا چاہیے، پڑھ کے یہ ہونا چاہیے کہ شاعر کچھ کہہ رہا ہے لیکن زبان میں اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہو۔ جیسے اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، یعنی اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کچھ اپنا نہ پایا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہوا جانا۔ نمبر 4 پر ہے صنعت تلمیح، دو کلام جس میں کسی قصے یا تاریخی واقعہ کی کسی علمی اصطلاح کی طرف سے اشارہ کیا جائے، یعنی تعلیم کی طرف سے یا کسی علم کی طرف کو اشارہ کیا جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کعبے سخت زانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے ذوقِ شعر کا۔ نمبر 5 پر ہے صنعت لفظ و نثر، پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنے کو لفظ اور اس کے بعد ہر ایک کی بابت کچھ بیان کرنے کو نثر کہتے ہیں۔ جیسے تیرے رخسار و قدم و چشم کے ہیں عاشق زار، گل زدہ سر و سزا نرگس بیمار زدہ۔ نمبر 6 پر ہے صنعت تجلیس، جس صنعت میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ تلفظ یا املے میں مشابہت ہو لیکن اس کے معنوں میں اختلاف ہو، اسے صنعت تجلیس کہتے ہیں۔ جیسے ذوق کے ساتھ قدر ذوق سے پینا بھر کے۔ نمبر 7 پر ہے استعارہ، اس کے لغوی معنی ہیں مانگ لینے کے ہیں۔ اگر کسی لفظ سے ماضی معنی مراد ہو اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے سما سے معشوق اور پروانوں سے عاشق مراد لیں۔ نمبر 8 پر ہے تشبیہ، اس کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کے کسی خاص بات میں شریک ہونے کے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ آتا ہے تشبیہ کے کسی دو معنوں کے خاص بات کو شریک ہونے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں
دو چیزیں جو آپس میں جدا جدا ہوں، ان کو کسی خاص و صنعت و مشابہت دی جائے اور ان کو اس وصف میں شریک سمجھا جائے جیسے چاندنی سا چہرہ، پھول سا رخسار۔ نمبر 9 پر صنعت تزائل عارفانہ وجہ معلوم ہونے کے باوجود کلام میں وہ انداز اختیار کرنا جس سے شاعر کا ناواقفیت ظاہر ہوتی ہو، اسے تزائل عارفانہ کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے اس کا شعر سناتی ہوں۔ گلشن میں ہے کس شخص کا ہے ڈھونڈتا کہ بلبل، گلشن میں کس شخص کا ہے ڈھونڈتا ہے بلبل، منقار ہے کہ لے جا کے کئی پھول، گلشن میں ہے کسی شخص کا ہے ڈیر کے بلبل، منقار ہے لے کے جا کے کئی پھول دھر آئی۔ اس شعر میں شاعر بالکل انجان بنتے ہوئے پوچھتا ہے کہ یہ کس شخص کا ڈیرا ہے، یہ کس شخص کا ڈیرا ہے کہ جس میں اسے پھول اٹھا کر بلبل لے جاتی ہے۔ گو کہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ کسی عاشق کی قبر ہے، مگر باوجود اس کے انجان بنتا ہے۔ اس کو تزائل عارفانہ کہتے ہیں، نمبر 10 پر ہے، آئیے میں بتاتی ہوں۔ صنعت اوہام، لفظ اوہام وہم میں ڈالنے والے بہم میں ڈالنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو بہم میں ڈالنے کے لیے صنعت اوہام ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا صنعت اوہام سے ایسا کلام مراد ہے جس میں ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک نزدیک کے اور دوسرا دور کے۔ جیسے آئیے اس کا شعر پڑھ کر سناتی ہیں۔ عالم ہو علم عشق کا میں کرنا ہمسری، اے عنقلیب تو ہے میری وابستہ تلک۔ اس شعر میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 11 پر ہے، صنعت مبالغہ، کلام میں کسی شخص یا بادشاہ یا فقیر یا شے کی تعریف کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا صنعت مبالغہ کہلاتی ہے۔ جیسے رویائے غم حسین میں یاروں میں اس قدر، یہ حضرت حسین کے پر لکھا گیا ایک نوحہ ہے۔ رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، جو تھے فلک پہ آئے ہیں پانی میں کمر کمر، جو میرے آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ فلک پر اس طرح سے پانی سے کمر کمر ہو گئے ہیں۔ اس شعر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہانے کو اس قدر بڑھا چڑھا کر کیا گیا ہے کہ رونے والے کے آنسو سے زمین سے لے کر چوتھے آسمان تک پانی پہنچ گیا۔ یہ شاعرانہ فراز ہے جسے ہم مبالغہ کہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو انشاءاللہ UP IIT گریڈ کے لیے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔